اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربیع الاول کی شان والے مہینے کی آمد کے ساتھ مکہ مکرمہ کی کچھ واقعات 158 نمبر صفحے پہ حضرت حکیم الامت صبر اور سلام کے ضمن جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی کچھ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے ساتھ اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو ادھر کا معاشرہ جہالت کے عمیق اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس گھر کا ادب اور اس کی نگرانی اور رکھوالی اور اس کے مہمانوں کا خیال وہ اس زمانے میں بہت اہتمام سے کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتے۔ قرآن نے خود ان کی اس خدمات کی تعریف کی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و مسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو جو وہ شہد اور دودھ کا ملایا وہ شربت پلاتے تھے، وہ سقایۃ الحاج حاجیوں کو سبیلے لگاتے تھے جس طرح، اور مسجد حرام کی عمارت کی جو خیال اور نگرانی کرتے تھے، یہ قرآن نے ان کی تعریف کے انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے تو سارے عالم کو چار چاند لگا دیے۔ اسی کا ذکر اور تذکرہ جاری ہے کہ 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شاندار، چونکہ انبیاء بچپن سے معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے معصومیت کے انداز میں ہر چیز نہایت ہی اہتمام کے ساتھ دکھائی، اور آخری زمانے میں وہ جبل نور پہ تشریف لے جاتے تھے، وہاں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبریل امین پہلی دفعہ وہاں ان کے پاس وحی لے کے تشریف لائے، اور قرآن کی یہ آیت وہاں پہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو جبل نور کہتے ہیں کہ نور جہاں سے ساری دنیا میں پھولا پھیلا۔ تو اس کے اے جبال حرم تم ہو محترم، مکہ کی عظمت، کعبہ کی عظمت، اللہ اکبر اللہ اکبر، شوکت ہی شوکت، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیوانے ہیں گھوم رہے ہیں، سنگ در کو چوم رہے ہیں جی، دیوانگی کے علاوہ کوئی کر سکتے جی؟ تو اس کے ہر چیز بڑی شان والی ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین شان والی ہے، اس کے رہنے والے شان والے ہیں، اس کے مکین شان والے ہیں، اس کے مکان شان والے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے تھے کہ جو موجودہ کعبے کی شکل ہے، یہ بنا قریش کے اوپر، قریش نے ان کے ہاں جی یہ رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی یعنی مزاب رحمت کی سیدھ میں کعبہ کے بعد ایک مستقل عمارت ہوتی تھی جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا تھا۔ یہ چیزیں تو اس وقت سے ہی چلی آ رہی ہیں، جرگے ہیں، پارلیمنٹس ہیں، مشاورت کرنی ہے قومی امور کے اوپر، ملکی امور کے اوپر۔ تو اس کو میں جدید اصطلاح میں قبائل متحدہ کا ہیڈ کوارٹر کہتا ہوں، جیسے اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر اقوام متحدہ یہاں نیو یارک وغیرہ میں، تو یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہاں پہ وہ اہم علاقائی اور قبائلی مسائل کو چھیڑتے تھے، بحث ہوتی تھی۔ اور کعبہ وادی غیر ذی زرع جو فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام، تو یہ
وادی ابراہیم جو ہے یہ وہیں جبل نور سے اور ان کے پہاڑوں سے جو شروع ہوتی ہے، جس کو وادی ابراہیم کہتے ہیں، یہ وہاں سے آتی ہوئی یہ مرو صفا کے ساتھ ٹکرا کے یہ 30 میٹر کا چینل تھا تقریباً، وہ جو ہے ادھر سے بہتا ہوا حتیم کے ساتھ گزرتے ہوئے اس کے کنارہ بنتا تھا، یہ جو حتیم، مقام ابراہیم اور ہمارا زمزم کا کنواں ہے، اور یہ اس جگہ باب ابراہیم بھی تھا، اسی نسبت سے یہیں سے گزر کے سیدھی یہ وادی آگے جبل عمر ہے اس سے ٹکراتی تھی، اور جبل عمر کے ساتھ جو سڑک بنی ہوئی ہے اس کو شار ابراہیم خلیل کہتے ہیں، اسی مناسبت سے کہ وادی ابراہیم خلیل ہی کے اندر یہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ یہ وہاں سے پھر آگے جا کے ریڈ سی میں شعیبہ کے مقام پہ گرتی تھی، اور یہ سب سے قریب ترین سمندری بندرگاہ تھی جو اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی، یہ تقریباً 70-75 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ تو حضور کے زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانے میں مکہ والے اس بندرگاہ کو شعیبہ کو استعمال کرتے تھے، اس کو بحر مکہ کہتے ہیں آج کل بھی۔ اور جو جدہ ہے یہ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کہ بڑے بڑے جہاز آنا شروع ہوئے، جس طرح کے ڈیپ سی پورٹس اب تک ایک عمل جاری ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جہاز 80,000 ٹن کا سب سے وزنی جہاز آ گیا ہے، تو ہماری گوادر کی بندرگاہ بھی اسی ڈیپ سی پورٹ کے کنسیپٹ کے ساتھ وہ اس کو ترقی دی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک نیول چیف تھے، وہ تشریف رہے تھے، ہمارے آرمی کے حضرات بہت حرمین کے ساتھ ان کا لگن بھی ہے، ان کو اللہ پاک نے کئی مواقع بھی دیے ہوئے ہیں۔ سندیلا صاحب تھے پچھلے جو گزرے، اب وہ تو سابق ہو گئے، وہ تشریف لے تھے اپنے سرکاری دورے پہ، لیکن صبح کی نماز کے بعد بندے کے پاس آ بیٹھتے تھے اشراق تک۔ میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا، کیونکہ کافی یہ مارکت الارا پروجیکٹ ہے سارے عالمی قوتوں کے نظروں میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سندیلا صاحب یہ فنکشنل ہو جائے گا کیا، چل پڑے گا؟ انہیں کہا ہو جائے گا، میں ابھی گوادر سے ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور چائنا کا نیول چیف بھی میرے ساتھ دورے پہ تھا، تو میں نے کہا کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تک جو بحری جہاز ہیں وہ 75,000 ٹن کے ہیں، وہ چل رہے ہیں سمندر میں، اور ہمارے اس پہ 80,000 ٹن کے جہاز آ کے بسہولت کنارے پہ شور پہ آ کے رک سکتے ہیں، اور قدرتی طور پہ اللہ پاک نے اس کو ڈبل کریسنٹ کے طور پہ 2 ہلالی شکل دی ہوئی ہے جو ملے ہوئے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہلال کی طرف بھی 60 اس قسم کے جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں، اور دوسری ہلال کی طرف بھی 60، اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں اپنی منزل کے لیے، چل سے اتنی ڈیپ ہے، ڈیپتھ ہے اس کی۔ جب اس سے آگے جب وہ گلف کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی سمندر میں اپنے ان بڑے جہازوں کو روک کے کشتیوں سے پھر اتارتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ قدرتی ایک عظیم سمندری جو ہے بحری موقع دیتے۔ اس طرح ڈیپ سی پورٹ کی شروعات بھی ہمارے صحابہ کی کیا شان ہے جی، یہ تمدن میں بھی شاندار تھے، دین میں بھی شاندار تھے۔ آج کل یہ ایک خط پڑا ہوا ہے کہ تمدن اور انجینئرنگ کو معاذ اللہ کوئی جاہلوں کا فن سمجھتے ہیں، اور عربی دانی کو اپنا سمجھتے ہیں کہ تم انجینئر ہو، بس پلمبنگ کرو فقط۔ یہ ایک خبط ہے جی۔ یہ ساری جو ڈیولپمنٹس کی شروعات ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، شروع کے انبیاء تمدن کی تعلیم دیتے رہے کہ شہر کیسے بسانے ہیں، کشتی رانی کیسے کرنی ہے،
نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ کہ ہماری نگرانی میں بناؤ اس کو، اور داؤد علیہ السلام کا کہ زرے بناؤ اور کڑوں کو برابر سائز میں رکھو. یہ سارے انسٹرکشن وہی کے ذریعے ان کو دی جا رہی ہے. تو تمدن اور ریسورسز کو ڈیولپمنٹ کرنے کا عمل تو شروع ہی سے یہ انسانی تقاضا رہا اور وہی کی تعلیمات کے خاصہ رہا. اس کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.